السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ تو جناب کیا چل رہا ہے زندگانی میں؟ بچے اسکول چلے گئے اور اسکول جانے کے بعد میں نے کیا ہے ناشتہ، اور ناشتہ کرنے کے بعد سوچ رہی تھی کہ سب سے پہلے کون سا کام کیا جائے۔ کپڑے دھل جاتے ہیں، پھر ان کو فولڈ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ کپڑے فولڈ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کپڑے پریس کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پریس کرنے والے کپڑوں کی باسکٹ جو تھی نا، وہ میں نے کل ہی بنا کے رکھی تھی، اور جب بھی سوچا کہ جیسے ہی ٹائم ملے گا تو فوراً ہی اس کو پریس کر کے رکھ دوں گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ دنوں کے کپڑے جو ہے نا وہ اکٹھے ہی پریس کر کے رکھ دوں، تاکہ پھر مجھے نا اسی ٹائم رولا نہ ڈالنا پڑے کہ مطلب بچوں کے بھی اور ان کے پاپا کے بھی کپڑے پریس کیے ہوئے کھڑے ہوں تو بہت ہی سکون رہتا ہے۔ اپنے میرے بے شک پریس ہوں نہ ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے اور ان کے پاپا کے کپڑے پریس ہوں، ان کی الماریاں وغیرہ سیٹ ہوئی پڑی ہوں اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ بچے آج کل ان کی یہ روٹین چل رہی ہے کہ وہ صبح اسکول سے آ کر تو کچھ ٹائم ریسٹ کرنے کے بعد پھر انہوں نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی ماہم اٹھ گئی، ماہم کو پہلے ناشتہ بنا کے دے کے تو اب لگاتے ہیں اسپیڈیں۔ جس کام کے لیے دل نہ کر رہا ہو تو پھر اس میں تھوڑی سی موٹیویشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے جو پرانے دیکھنے والے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ لانڈری کا کام، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا گھر کے جو ہم عورتوں کو، اب یہ نہیں ہے کہ سارے کام ہی ہم لوگوں کو پسند ہوتے ہیں اور سارے کام ہی بس ہم نے شوق سے کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے اور ہم نے بے دلی سے وہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا لانڈری کا کام کوئی اتنا کوئی خاص پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے کرنا تو ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اسپیشل جو ہے نا موٹیویشن کی، اندر سے جو موٹیویشن کی ہوتی ہے نا ضرورت، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے کپڑے اتنے سارے میں نے پریس کرنے ہیں، تو اس کے لیے پھر میں یہ کرتی ہوں کہ ایک کپڑے باسکٹ میں ڈال کے جب پریس کرنے ہوتے ہیں تو وہ میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں پریس کیے ہوئے کپڑوں کا بھی ڈھیر لگاتی جاتی ہوتی ہوں۔ ایسے نہیں کرتی ہوں کہ ہینگر میں لگا کر تو سارے ہی الماریوں میں بالکل ساتھ ساتھ ایسے رکھتی ہوں، ایسے نہیں کرتی ہوں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو نفسیاتی خود کو بھی نفسیاتی طور پر مار دیتی ہوں، وہ اس طرح کہ ابھی جو کپڑے میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ سارے پریس ہوئے ہوئے تھے، اور ایک سائڈ پر یہ میری باسکٹ پڑی ہوئی ہے۔ اور اب میں اگر ایک دم سے میں کہوں نا کہ ہائے اللہ میں نے اتنے کپڑے پریس کرنے ہیں، تو وہ ایک تھکاوٹ سی میرے اندر اتر جاتی ہے، اور وہ کپڑوں کی باسکٹ نہ وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ تو کام تو میں نے خود کرنا ہے، اور پھر میں اپنے آپ کو اس طرح موٹیویشن دیتی ہوں کہ اپنے آپ کو خود شاباش دیتی ہوں کہ ہائے دیکھو میں نے اتنے زیادہ کپڑے پریس کر لیے ہیں، میں نے کم ٹائم میں اپنا گھر کا سارا کام سمیٹ لیا ہے، اور یہ سارے کپڑے میں نے خود مطلب پریس کر لیے ہیں۔ اب ان کو سمیٹوں گی اور پورا ویک مجھے ہی سہولت ہوگی، اور اس طرح کی شاباشیاں میں اپنے آپ کو دے کر تو اپنی تھکاوٹ خود ہی اتارتی ہوں۔ تو یہ پھر مجھے آج تو میں بہت ہی خوش ہوئی ہوں، آج بہت اچھا لگا ہے، اور اب باقی گھر کے کام سمیٹنے ہیں، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج میرا کچھ اور کام بھی بڑھ جائے گا۔ یہ جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، اس جگہ پر میں نے رکھا ہوا تھا یہ والا ریگ، اور اس ریگ میں نے رکھے تھے اپنے مطلب سارے ہی جوتے وغیرہ جو آنے جانے والے ہوتے ہیں، اور جس طرح کی چیزیں اس طرح کے سب گھر والوں کے آنے جانے والے جوتے اور کچھ جوگرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ جو ہے وہ لکڑی کا ہے، اور یہ بہت پرانا ہو چکا اور نیچے سے نا گل گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کو کرتے ہیں اس ختم، کیونکہ بالکل ہی جو نیچے والا جو پھٹا تھا نا وہ تو بالکل ہی اتر گیا۔ اس کو کیا فارغ، اور صفائیوں میں اتنا ٹائم نکل گیا کہ اب بھاگم بھاگ جو مجھے تھا، سوچنا تھا کہ میں نے کھانا کیا بنانا ہے، تو سب سے جو آسان ڈش ہے وہ ہے جناب آلو کی کتلیاں، آلو کی تتلیاں۔ اور آج یہ پھر میں نے فٹافٹ آلو چھیلے، ان کو کٹ کر کے اسی کے اندر ٹماٹر ڈالے، اسی کے اندر پیاز ڈالے، لہسن ڈالا، اور نمک، لال مرچ، دھنیا پاؤڈر
اور چٹکی ہلدی پاؤڈر ڈالا اور اس کو میں نے کچھ دیر کے لیے ڈھک کر رکھ دیا۔ بہت ہی آسان سالن ہے۔ جب میرا کاموں کا بوجھ بہت زیادہ ہو جائے، مطلب جس طرح آپ کو میں نے ابھی دکھایا کہ بہت سارا کام تھا، تو اسی کاموں میں نے پھر یہ سوچا کہ آج یہ جلدی بن جانے والی یہ چیز بناتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی کچن میں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بس کھڑے ہو کر پکاتے رہیں اور بھونتے رہیں۔ تینوں چیزیں پیاز، آلو اور ٹماٹر ایک ساتھ ہی بھن بھی چکے ہیں اور گل بھی چکے ہیں، اور اس میں پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آلو اگر اچھے کوالٹی والے ہوں نا تو پھر تو یہ تقریباً 5 منٹ میں یہ سالن تیار ہو جاتا ہے، اور یہ سب کا فیوریٹ ہوتا ہے۔ سارے ہی نا بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی ہے کہ اگر بریڈ پڑی ہو تو اب ایک سینڈوچ بھی اس کا بہت اچھا سا بن سکتا ہے۔ ابھی اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے زیرہ، کسوری میتھی، اور ڈالوں گی تھوڑی سی اوپر ہری مرچ بھی کاٹ کے ڈال دوں گی، تھوڑا ٹیسٹی ہو جائے گا۔ تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیں گے۔ اور اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔